इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लु अलल हबीब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का मौजू है वालिदैन पर औलाद के हकूक़। अल्लाह जल्ला जलालुहु ने अगरचा वालिदैन का हक औलाद पर बहुत ही अजीम बताया है, यहाँ तक कि अपने हक के बराबर इसका जिक्र फरमाया है। इसी तरह औलाद का हक वालिदैन पर भी अजीम रखा है, जिसकी अल्लाह की बारगाह में जवाबदारी होगी। दीन इस्लाम में वालिदैन पर बेटे और बेटी के हकूक़ तकरीबन एक ही तरह के हैं, सिवाय चंद के जिनकी मुकम्मल तफसील कुरान और अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की रोशनी में बयान करता हूँ। अल्लाह हमें हक बात कहने की, सुनने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बेटा और बेटी आम तौर पर सबसे करीबी रिश्तेदार बिलखसूस कुनबा के अफराद होने की वजह से माँ बाप की सबसे ज़्यादा खुसूसी तवज्जो के हकदार हैं। वालिदैन पर औलाद का हक पहला वजूद औलाद का है कि वो अपना निकाह किसी रजील कौम यानी नीच ज़ात में ना करे कि बुरी नस्ल ज़रूर रंग लाती है। सही उल अकीदा और दीनदार लोगों में शादी करें कि बच्चों पर ननियाल और ददयाल की आदात व अफ़आल का भी असर पड़ता है। रंगियों, हबशियों, काले रंग वाले लोगों में कराबत ना करे कि माँ या बाप का स्याह रंग बच्चों को बदनुमा कर देगा। अज़दवाजी ज़िंदगी की इब्तदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करें कि शरई तकाज़ा का ख्याल रखा जाए ताकि औलाद शर शैतान और बीमारियों से महफूज हो। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई अपनी बीवी से कुर्बत का इरादा करे तो दुआ करे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद शुरू करे। इस सोबत में ना शैतान शरीक हो और ना बच्चे को शैतान कभी बहकाए। बिस्मिल्लाह से मुराद पूरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। ख्याल रहे कि जैसे शैतान खाने पीने में हमारे साथ शरीक हो जाता है, ऐसे ही सोहबत के लम्हात में भी वो हमारे साथ शरीक हो जाता है। और जैसे खाने पीने में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत से शैतान की शिरकत जाती रहती है, ऐसे ही सोहबत के लम्हात में शैतान की शिरकत जाती रहती है, वरना औलाद नालायक और बीमारियों में गिरफ्तार रहती है। और जैसे बिस्मिल्लाह पढ़ लेने से शैतान खाने पीने में हमारे साथ शरीक नहीं हो सकता, ऐसे ही बिस्मिल्लाह की बरकत से सोबत के लम्हात में शैतान की शिरकत नहीं होती, जिससे बच्चा नेक होता है और आसेब वगैरह से भी बफज़ल ताला महफूज रहता है। दौरान सोहबत मर्द व ज़न कपड़ा ओढ़ लें, जानवरों की तरह बरहना ना हो और ज़्यादा बातें ना करें। बच्चे का बेहया और गूंगा बहरापन होने का खदशा है। जब बच्चा पैदा हो फौरन सीधे कान में अजान, बाएं में तकबीर कहे। बेहतर ये है कि दाहिने कान में 4 मरतबा अजान और बाएं कान में 3 मरतबा अकामत यानी तकबीर कही जाए। इससे खलल शैतान और उम्मुस सबियान एक ऐसी किस्म की मिर्गी है जो अक्सर बच्चों को बलगम की ज़्यादती और मैदे की खराबी से लाहक होती है, जिससे बच्चों के हाथ पांव टेढ़े हो जाते हैं और मुंह से झाग निकलने लगता है। इससे बच्चा महफूज रहता है। पैदा होने के बाद बच्चे को छुहारा, शहद वगैरह या कोई मीठी चीज़ चबाकर इसके मुंह में डाले कि हलावत इखलाक की फाल हसन है, यानी मिठास इखलाक के अच्छे होने में नेक शगुन है। 7वें रोज़ अगर ना हो सके तो 14वें रोज़ वरना 21वें रोज़ अकीका करे। बेटी की तरफ से 1 बकरी या गाय में 1 हिस्सा और बेटे की तरफ से 2 बकरियां या बकरे या गाय में 2 हिस्से। ये बच्चे का गोया रहन
چھڑانا ہے۔ گروی یا رہن ہونے کا مطلب ہے کہ اس بچے سے پورا نفع حاصل نہ ہوگا جب تک عقیقہ نہ کیا جائے گا۔ بعض نے کہا بچہ کی سلامتی اور اس کی نشو نما اور اس میں 6 اوصاف یعنی خوبیاں ہونا عقیقہ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ لڑکے کے عقیقہ میں 2 بکرے اور لڑکی میں 1 بکری ذبح کی جائے، یعنی لڑکے میں نر جانور اور لڑکی میں مادہ مناسب ہے، اور لڑکے کے عقیقہ میں بکریاں اور لڑکی میں بکرا کیا تب بھی کوئی حرج نہیں، اور عقیقہ میں گائے ذبح کی جائے تو لڑکے کے لیے 2 حصے اور لڑکی کے لیے 1 حصہ کافی ہے، یعنی 7 حصوں میں 2 حصے یا 1 حصہ۔ اگر لڑکے کے عقیقے میں 2 بکریوں کی جگہ 1 ہی بکری کسی نے کر دی تو بھی یہ جائز ہے، لیکن بہتر 2 ہے۔ 1 ران دائی کو دے کہ بچہ کی طرف سے شکرانہ ہے۔ بچے کے سر کے بال اتروائے، بالوں کے برابر چاندی تول کر خیرات کرے، بچے کے سر پر زعفران لگائے، بچے کا نام رکھے، یہاں تک کہ کچے بچے کا بھی جو کم دنوں کا گر جائے اس کا بھی نام رکھے، ورنہ وہ بچہ اللہ کے ہاں شکایت کرے گا۔ بچے کا برا نام نہ رکھیں کہ بد فال ہے، کہ بد فالی بری چیز ہے۔ بچے کا نام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اولیاء اکرام، صحابہ اکرام یا اپنے بزرگوں میں جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کے نام پر نام رکھے کہ یہ موجب برکت اور باعث برکت ہے۔ خصوصاً نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچے کے نام سے پہلے برکت کے طور پر ضرور لگائیں۔ اس مبارک نام کی بے پایاں برکت ہے، بچہ کے دنیا اور آخرت میں کام آتی ہے۔ اس کے علاوہ بندہ کی نسبت اللہ عز و جل کے صفاتی ناموں کی طرف ہو تو بھی بہت بہتر ہے۔ جو اپنے بچے کا مکمل نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی پر رکھتے ہیں، صرف محمد، تو ان کو یہ خاص خیال رکھنا چاہیے، ورنہ گناہگار ہوں گے کہ جب محمد نام رکھے تو اس کی تعظیم و تکریم کرے اور بچے کو برے ناموں سے نہ پکارے، اس کا احترام کریں، مجلس میں اس کے لیے جگہ چھوڑے، مارنے برا کہنے میں احتیاط رکھے، بچوں کو مارنے برا کہنے میں احتیاط رکھے، مجلس میں اس کے لیے جگہ چھوڑے، پیار میں چھوٹے بچوں کے بے قدر نام نہ رکھے، نہ ہی اس کے لقب رکھے کہ پڑا ہوا نام مشکل سے چھوٹتا ہے اور بڑا ہو کر باعث شرمندگی بنتا ہے۔ بچے جو مانگیں اگر مناسب ہو تو دے دیں۔ ماں بچے کو دایا جو کہ نیک صالح نمازی ہو 2 سال تک دودھ پلائے، خود یا کسی سے پلوائے۔ رذیل یا بد افعال عورت یعنی برے کام کرنے والی عورت کے دودھ سے بچائے کہ دودھ طبیعت کو بدل دیتا ہے۔ والدین پر واجب ہے کہ بچے کا نفقہ یعنی بچے کے کھانے پینے کپڑے وغیرہ کے اخراجات اور اس کی حاجت کے سب سامان مہیا کریں جن میں حفاظت بھی داخل ہے۔ اپنے حوائج و واجبات شرعیہ مثلا زکوٰۃ، صدقہ، فطر اور قربانی وغیرہ سے جو کچھ بچے، اس میں عزیزوں، قریبیوں، محتاجوں، غریبوں میں سب سے پہلے حق عیال و اطفال یعنی آپ کے اہل و عیال یا اہل خانہ کا ہے، جو ان سے بچے وہ اوروں کو پہنچے۔ بچوں کو حلال اور پاک کمائی سے پاک روزی دیں، کیونکہ ناپاک مال ناپاک عادتیں ہی لاتا ہے۔ اولاد کے ساتھ تنہا خوری نہ برتیں، یعنی اولاد کو چھوڑ کر اکیلے نہ کھائیں، بلکہ اپنی خواہش کو ان کی خواہش سے تابع رکھیں۔ جس اچھی چیز کا ان کو جی چاہے انہیں دیں اور ان کے طفیل میں آپ کھائیں، زیادہ نہ ہو تو صرف انہی کو کھلائیں۔ اللہ پاک کی ان امانتوں کے ساتھ لطف و کرم، شفقت و محبت کا برتاؤ رکھیں، انہیں پیار کریں، بدن سے لپٹائیں، کندھوں پر سوار کریں، ان کے ہنسنے، کھیلنے، بہلنے کی باتیں کریں، ان کی دل جوئی، دلداری، رعایت و محافظت ہر وقت حتیٰ کہ نماز و خطبہ میں بھی ملحوظ خاطر رکھیں۔ نیا میوہ، نیا پھل پہلے انہی کو دیں، وہ بھی تازے پھل ہیں، نئے کو نیا مناسب ہے۔ کبھی کبھی حسب مقدور یعنی حسب استطاعت انہیں شرینی وغیرہ، کھانے پہننے کھیلنے کی اچھی چیز
جو کہ شرعاً جائز ہے دیتے رہنا چاہیے۔ بہلانے کے لیے اپنے بچوں سے کبھی جھوٹا وعدہ نہ کریں، بلکہ بچے سے بھی وہی وعدہ جائز ہے جس کو پورا کرنے کا قصد یعنی ارادہ رکھتے ہوں۔ اگر کسی کے چند بچے ہوں تو جو چیز دے سب کو برابر یکساں دے۔ اولاد میں سے کسی ایک کو زیادہ دینے میں کچھ حرج نہیں، جبکہ اسے دوسری اولاد پر ترجیح و فضیلت دینا دینی فضل و شرف کی وجہ سے ہو، لیکن اگر سب برابر ہوں تو پھر ترجیح دینا مکروہ عمل ہے۔ سفر سے آئے تو ان کے لیے کچھ تحفہ ضرور لائے، بیمار ہوں تو علاج کرے، حتی الامکان سخت و موذی یعنی تکلیف دہ علاج سے بچائے۔ زبان کھلتے ہی اللہ اللہ، پھر پورا کلمہ لا الہ الا اللہ، پھر پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سکھائے۔ جب تمیز آئے ادب سکھائے، کھانے پینے، ہلنے، بولنے، اٹھنے، بیٹھنے، چلنے، پھرنے، حیا، لحاظ، بزرگوں کی تعلیم، ماں باپ، استاد اور دختر کو شوہر کی بھی اطاعت کے سکھائے۔ قرآن مجید پڑھائے، لڑکے کو استاد نیک صالح متقی صحیح العقیدہ سن رسیدہ یعنی بزرگ پکی عمر کے سپرد کر دے، اور دختر کو نیک پارسا عورت سے پڑھوائے۔ بعد ختم قرآن ہمیشہ تلاوت کی تاکید کرتے رہے۔ عقائد اسلام و سنت سکھائے کہ سادہ فطرت اسلامی قبول حق پر مخلوق ہے، اس لیے کہ بچہ فطرت دین اسلام اور حق بات قبول کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس وقت کا بتایا پتھر کی لکیر ہوگا۔ اپنے بچوں کو پیارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و تعظیم ان کے دل میں ڈالیں کہ اصل ایمان اور عین ایمان یہی ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل، اصحاب، اولیاء اکرام، علماء حق کی محبت و عظمت تعلیم کرے کہ اصل سنت زیور ایمان بلکہ باعث بقائے ایمان ہے۔ یہی یہ باتیں ایمان کی سلامتی اور بقا کا ذریعہ ہیں۔ 7 برس کی عمر سے نماز کی زبانی تاکید شروع کر دیں۔ علم دین خصوصاً وضو، غسل، نماز، روزہ کے مسائل، جنازہ سکھائیں۔ قناعت یعنی روز مرہ استعمال ہونے والی چیزوں کے نہ ہونے پر بھی راضی رہنا سکھائیں۔ زہد سکھائیں یعنی دنیاوی چیز کو چھوڑ کر اخروی چیز کی طرف رغبت کرنا جو اس سے بہتر ہو زہد کہلاتا ہے۔ اخلاص سکھائیں، بندہ نیک اعمال صرف اور صرف اللہ عز و جل کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرے، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ اپنے بچوں کو توکل سکھائیں۔ توکل ضروری اسباب کے اختیار کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اللہ عز و جل پر بھروسہ رکھنا اور اس بات کا یقین رکھنا کہ جو کچھ مقدر میں ہے وہ ہو کر اور مل کر رہے گا، اسے توکل کہتے ہیں۔ اپنے بچوں کو تواضع سکھائیں کہ اپنے آپ کو حقیر اور کمتر سمجھنا تواضع ہے۔ اپنے بچوں کو ایمانت سکھائیں۔ کوئی چیز ایسے ہی کسی کی حفاظت میں آ جائے، اگرچہ اس میں قصداً ارادہ ہو یا نہ ہو، ایمانت کہلاتی ہے۔ اپنے بچوں کو صدق سکھائیں۔ صدق قائل کی بات کا واقعہ کے مطابق ہونا صدق کہلاتا ہے۔ اپنے بچوں کو عدل سکھائیں۔ عدل سچ اور حق کی طرف مائل ہونے کا نام ہے۔ اپنے بچوں کو حیا سکھائیں۔ کسی کام کے ارتکاب کے وقت ندامت اور ملامت کے خوف سے انسان کی حالت کا تبدیل ہو جانا حیا کہلاتا ہے۔ حیا وہ وصف ہے جو برے کام کے ترک پر ابھارتا ہے اور حقدار کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی سے منع کرتا ہے۔ سلامت صدر و لسان وغیرہ، دل و زبان اور دیگر اعضاء کی سلامتی کی خوبیوں کے فضائل پڑھائیں۔ نیز حرص و طمع سے بچنے کی تاکید کریں۔ حرص و طمع خواہشات کی زیادتی کے ارادے کا نام حرص ہے اور ناموس المحیط میں ہے کہ بری حرص یہ ہے کہ اپنا حصہ حاصل کر لینے کے باوجود دوسرے کے حصے کا لالچ رکھے۔
حب دنیا، دنیا کی محبت سے اپنے بچوں کو بچائیں۔ حب جاہ، لوگوں میں شہرت اور ناموری چاہنا حب جاہ ہے، اس سے اپنے بچوں کو بچائیں۔ ریا سے اپنے بچوں کو بچائیں۔ اخلاص کے چھوڑ دینے کا نام ریا ہے۔ چنانچہ رب العزت جل شانہ کے علاوہ کسی اور کا لحاظ رکھتے ہوئے کوئی عمل کرنا ریا کہلاتا ہے۔ اپنے بچوں کو عجب سے بچائیں۔ حقیقی اللہ عز و جل کی نعمت و عطا کو بھول کر کسی دنیاوی یا دینی نعمت کو اپنا ہی کمال تصور کرنا عجب کہلاتا ہے۔ اپنے بچوں کو تکبر سے بچائیں۔ انسان خود کو دوسروں سے زیادہ بڑا خیال کرے، اسے تکبر کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو اور اس کے جوتے اچھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ اپنے بچوں کو خیانت سے بچائیں۔ اجازت شرعیہ کے بغیر کسی کی امانت میں تصرف کرنا خیانت ہے۔ اپنے بچوں کو جھوٹ سے بچائیں۔ کہنے والے کی بات کا حقیقت کے خلاف ہونا جھوٹ ہے۔ اپنے بچوں کو ظلم سے بچائیں۔ کسی کا حق مارنا یا اس کے ساتھ زیادتی کرنا ظلم ہے۔ اپنے بچوں کو فحش گوئی سے بچائیں، یعنی فحش اور بیہودہ باتیں اور برے افعال ہیں جن سے طبیعت سلیمہ نفرت کرے اور عقل صحیح اس کو خامی قرار دے، اس کو فحش کہتے ہیں۔ اپنے بچوں کو غیبت سے بچائیں۔ کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو جس کو وہ دوسروں کے سامنے ظاہر ہونا پسند نہ کرتا ہو، اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کیا جائے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اپنے بچوں کو حسد سے بچائیں۔ کسی شخص کی نعمت دیکھ کر یہ آرزو کرنا کہ یہ نعمت اس سے چھن کر مجھے مل جائے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ اپنے بچے کو کینہ سے بچائیں۔ کینہ ایک ایسی بری بیماری ہے کہ دل میں دشمنی کو روکے رکھنا اور موقع پاتے ہی اس کا اظہار کرنا کینہ کہلاتا ہے۔ وغیرہ برائیوں کے رذائل پڑھانے سکھانے میں رفق و نرمی ملحوظ خاطر رکھیں۔ موقع پر چشم نمائی تحدید کریں، مناسب موقع پر سمجھائیں اور نصیحت کریں، مگر کوسنا بددعا دینا ہرگز نہ کریں کہ ان کا کوسنا ان کے لیے سبب اصلاح نہ ہوگا بلکہ اور زیادہ فساد اور بگاڑ کا اندیشہ ہوگا۔ بچوں کو اگر ماریں تو منہ پر ہرگز نہ ماریں، اس سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے۔ اکثر اوقات وحید و تخفیف پر مانے رہیں، ڈرانے دھمکانے پر اکتفا کریں، چھڑی کو پیش نظر رکھیں اور دل میں رعب اور خوف رہے۔ زمانہ تعلیم میں ایک وقت کھیلنے کا بھی دیں تاکہ چستی باقی رہے، مگر ہرگز کسی بری صحبت میں نہ بیٹھنے دیں کہ یار بد مارے بد، بری صحبت زہریلے سانپ سے بدتر ہے۔ کہتے ہیں برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چنگاں پین ہزاراں۔ چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، سودا پاویں مول نہ لئیے بلے آن ہزاراں۔ اپنے بچوں کو ہرگز بہار دانش، مینا بازار، عشقیہ و غزلیات افسانے دیکھنے نہ دیں۔ عشق مجازی پر مشتمل کتابوں، فسق و فجور سے بھرپور غزلوں کو ہرگز نہ پڑھنے دیں کہ نرم لکڑی جدھر جھکائیں جھک جاتی ہے۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ لڑکیوں کو سورہ یوسف شریف کا ترجمہ نہ پڑھایا جائے کہ اس میں مکر زنان یعنی عورتوں کی خفیہ چالوں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ پھر بچوں کو خرافات، شاعرانہ مبالغہ آمیز بیہودہ باتوں میں ڈالنا کب بجا ہو سکتا ہے؟ بس 10 برس کا ہو بچہ تو نماز مار کر پڑھائیں۔ اس عمر سے اپنے خواہ کسی کے ساتھ نہ سلائیں، جدا بچھونے جدا پلنگ پر اپنے پاس رکھیں۔ جب جوان ہو شادی کر دیں۔ شادی میں وہی رعایت قوم و دین و سیرت و صورت کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ اب جو ایسا کام کہنا ہو جس میں نافرمانی کا احتمال ہو، اندیشہ ہو، تو اسے امر و حکم کے صیغہ سے نہ کہے بلکہ نرمی سے بطور مشورہ کہے کہ وہ بلائے عقوق
नाफरमानी की मुसीबत में ना पड़े, अपनी औलाद या किसी एक को मिरास से महरूम ना करे, जैसे बाज लोग अपने किसी वारस को मिरास ना पहुंचने की गर्ज से कुल जायदाद और दूसरे वारस या किसी गैर के नाम लिख देते हैं। अपने बाद मर्ग इंतकाल के बाद भी इनकी फिक्र रखे, यानी ज़िंदगी में कम से कम 2/3 तरका छोड़ जाए, 1/3 माल से ज़्यादा कभी खैरात ना करे। लड़के की सूरत में ऐलान के साथ इसके खतने करे। ख़ास बेटी के हकूक़ से है कि इसके पैदा होने पर कभी गमी ना करे बल्कि खुशी करे, नेमत इलाहिया मिल जाने की खुशी करे। इसे सीना परोना, कातना, सलाई कढ़ाई, अमूर खानादारी सिखाए और सूरह नूर की तालीम दे। बेटियों से ज़्यादा दिलजोई, बेटों से ज़्यादा बेटियों की दिलजोई और खातरदारी रखे कि इनका दिल बहुत थोड़ा छोटा सा होता है। देने में अपनी बेटियों और बेटों को कांटे के बराबर तोल रखे, यानी दोनों को देते वक्त मुकम्मल अदल व इंसाफ करे। जो चीज़ दे पहले इन्हें देकर बेटों को दे। 9 वर्ष की उम्र से बेटियों को ना अपने पास सुलाए, ना भाई वगैरह के साथ सोने दे। इस उम्र से ख़ास निगहदाश्त शुरू कर दे। शादी बारात में जहाँ खाना गाना नाच गाना हरगिज़ ना जाने दें, अगरचे ख़ास अपने भाई की शादी क्यों ना हो। गाना सख्त संगीन जादू है, इन नाजुक शीशों की हिफाजत करें। इन नाजुक शीशों को थोड़ी ठेस बहुत है, बल्कि हंगामों में जाने की मुतलक बंदिश करें। फंक्शनों में जाने से बिल्कुल रोक दें। छतों पर बेटियों को ना जाने दें। घर में लिबास और जेवर से आरास्ता करें कि निकाह के प्याम रगबत के साथ आएँ। जब कफू यानी मुनासिब रिश्ता मिले तो निकाह में देर ना करें। बच्चों की शादी जल्दी करें। बेटियों को हरगिज़ किसी फासक फाजर खसूसन बद मज़हब के निकाह में न दें। ये ऐसे हकूक़ हैं, इनमें अक्सर तो मुस्तहिब्बात हैं जिनके तर्क पर गिरफ्त नहीं और बाज़ के तर्क पर आखिरत में मुतालबा होगा, मगर दुनिया में बेटे के लिए बाप पर गिरफ्त जबर नहीं। ना बेटे को जायज़ है कि बाप से लड़ाई झगड़ा करे, सिवाय चंद हुकूक में। हाकम को यह हक हासिल है कि बेटे को हक देने दिलवाने के लिए बाप को मजबूर करे और इस तरह बेटे को बाप के खिलाफ दावा दायर करने और इतराज़ करने का हक हासिल है, जो दर्जे झेल हैं। अव्वल, नफका के बाप पर वाजिब है कि वो अगर ना दे तो हाकम जबरन मुकर्रर करे, ना मानने पर कैद किया जाए। दोम, रदात की माँ के दूध ना हो तो दाई रखना। बेतनहा ना मिले तो तनहा देना वाजिब है, ना दे तो जबरन ली जाए। सोम, खसानत, परवरिश कि लड़का 7 वर्ष लड़की 9 वर्ष की उम्र तक जिन औरतों मसलन माँ, नानी, दादी, खाला भी पास रखे जाएं, अगर इनमें कोई भी बेतनहा ना माने तो बच्चा बाप गनी है तो जबरन तनहा दिलाई जाएगी। चौहारम, बाद इंतहाए खसानत बच्चा को अपनी हिफ्ज़ व सियानत में लेना। लड़के को 7 और लड़की को 9 वर्ष बाद अपनी हिफाजत और निगहबानी में रखना बाप पर वाजिब है। अगर ना लेगा तो हाकम जबर करेगा। पंजम, इनके लिए तरका बाकी रखना कि बाद ताल्लुक हक़ विरसा यानी बहालत मर्जुल मौत वरासत कायम रहे, यहाँ तक कि सल्स से जायद इसकी वसीयत बे इजाज़त विरसा नाफज नहीं। शशम, अपने बालिग बच्चे पिसर ख्वा दुख्तर को गैर कफू से ब्याह या शादी करना जायज़ नहीं, गैर कफू बेजोड़ शादी करना। हफ्तम, अगर किसी शहर के लोग खतना करना छोड़ दें तो सुल्तान इस्लाम इन्हें मजबूर करेगा, ना माने तो उन पर जहाद फरमाएगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह हमें शरीयत समझने, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें शरीयत पर अमल करते हुए राह हक पर चलने की, हक बात कहने की, सुनने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम सब की जान आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जो शख्स मेरी उम्मत में नेकी फैलाए या अच्छी बात पहुँचाए, अल्लाह इससे प्यार करता है और जन्नत इसका मुकद्दर है। जिस किसी ने भी दुआ के वास्ते या रब कहा, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। या इलाही बहक़ मोहम्मद रसूल, दुआ मुझ गुनाहगार की कर कबूल।
آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔